بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مکھی اگر سبزی تولنے والے کانٹے پر بیٹھے تو نہ تول میں فرق آتا ہے اور نہ ہی قیمت میں، لیکن یہی مکھی اگر سونے کے ترازو پر بیٹھ جائے تو تول میں معمولی سا فرق لاکھوں کے بھاؤ بدل دیتا ہے۔ بات وزن کی نہیں، جگہ کی ہوتی ہے۔ قیمت آپ کی نہیں، آپ کہاں موجود ہیں اس کی ہے۔ پیارے ناظرین، اس لیے خود کو ان محفلوں، لوگوں اور ماحول میں رکھیں جہاں آپ کی قدر ہو، جہاں آپ کا وقار ہو اور آپ کی عزت کی جائے۔ بعض حکمان نے کہا ہے، اکبر الدوا تقدیر الغذا، سب سے بڑھ کر 2 غذا کی ایک مقدار مقرر کرنا ہے۔ سلف صالحین رحم اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری طب یعنی طبی علم و علاج آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے۔ پیارے ناظرین، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی کہ اعتدال کے ساتھ کھانا پینا ہی صحت کا سب سے بڑا اصول ہے۔ پیارے ناظرین، لقمان حکیم رحم اللہ نے اپنے بیٹے کو کہا، اے بیٹے، ایک بار پیٹ بھرنے کے اوپر مزید پیٹ بھر کر نہ کھا، کیونکہ تیرا اس کتے کے لیے ڈال دینا اس سے بہتر ہے کہ تو اسے کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابرود الباطلام فن الحرا غیر ذی برکتہ، کھانے کو ٹھنڈا کر لو کیونکہ گرم کھانا برکت والا نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ کم کھانے میں کثر فوائد ہیں۔ ان میں سے کچھ یوں ہے کہ آدمی جسم کے اعتبار سے صحت مند ہوتا ہے، قوت حافظہ کے اعتبار سے عمدہ، اعلیٰ اور فہم کے اعتبار سے انتہائی ذکی اور ذہین ہوتا ہے۔ نیند کم ہوتی ہے اور جان ہلکی پھلکی رہتی ہے، اور زیادہ کھانے میں معدہ بوجھل اور بدہضمی کی بو ہوتی ہی نہیں، اور اسی سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی نسبت زیادہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے جتنی کم کھانے کی صورت میں ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر یادداشت کمزور ہو اور بھول جانے کی بیماری ہو تو ناف میں بادام کا تیل لگا لیا کریں۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینے سے پٹھوں کے کھچاؤ میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ دل کے دورے سے محفوظ رہنے کے لیے رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں اور کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک نہ سوئیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو چہل قدمی کرو۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھائی جائیں تو یہ گلے میں خراش اور دمہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہو تو اسے جامن کا شربت پلائیں۔ کھجور جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے اور قوت با کو بڑھاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ صرف 15 منٹ مطالعہ کرنے سے آپ سال بھر میں 12 سے زائد کتابیں ختم کر سکتے ہیں۔ مطالعہ دماغ کو تازہ رکھتا ہے، سوچنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور آپ کے علم میں دن بدن اضافہ کرتا ہے۔ جوؤں سے پریشان افراد چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ چنبیلی کے تیل کے استعمال سے سر سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ بدہضمی کبھی قریب نہ آئے تو رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا چہل قدمی کر لیا کریں۔ اگر معدہ کی کمزوری کا سامنا ہو تو کدو کا استعمال زیادہ کریں۔ کدو معدے کو صحت مند رکھتا ہے، گرمی دور کرتا ہے اور نظام انہضام میں نہایت مؤثر ہے۔ پیارے ناظرین، خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔
دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے اور وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے تیل کے 2 قطرے 1 گلاس دودھ میں ملا کر پینے سے بواسیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ جگر کی چربی بڑھاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر بڑھاپے سے بچے رہنا چاہتے ہو تو رات کو کھانے کے بعد فوراً نہ سو جائیں۔ سفید چنے ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے ہونے والی ہڈیوں کی کمزوری کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سفید چنے غذائی فائبر، پروٹین میں وٹامنز اور منرلز کا اچھا ذریعہ ہے۔ یہ سب مل کر بلڈ پریشر، بلڈ شوگر اور انسولین سیکریشن میں بہتری لاتے ہیں۔ سفید چنے خواتین میں ہارمونز کو متوازن رکھنے میں معاون ہو سکتے ہیں، خصوصاً حیض کی بے ترتیبی کے حوالے سے۔ پیارے ناظرین، آج کل قبض ایک عام مسئلہ ہے جو اکثر ایسا زندگی یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے چند آسان عادات اپنا کر اسے روکا اور کم کیا جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، قبض سے بچنے کے 6 آسان طریقے: ریشے دار غذائیں کھائیں، سبزیاں، دالیں، پھل یعنی سیب، امرود، آلو بخارا اور ہول ویٹ اناج قبض کے خلاف بہترین ہے۔ فائبر یعنی ریشہ آنتوں کی حرکت تیز کرتا ہے۔ زیادہ پانی پئیں، دن میں کم از کم 7 سے 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ پانی آنتوں میں موجود فضلے کو نرم کرتا ہے اور اسے باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، چکنائی والی چیزیں کم کریں۔ جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں آنتوں کی حرکت کو سست کر دیتی ہیں۔ انہیں کم کریں اور تازہ گھریلو کھانے کو ترجیح دیں۔ پیارے ناظرین، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ واک یا ہلکی ورزش آنتوں کی حرکت کو فعال کرتی ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے قبض بڑھتی ہے۔ جب بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو تو دیر نہ کریں۔ جب حاجت محسوس ہو تو فوراً واش روم جائیں۔ پیارے ناظرین، روکنے سے قبض بڑھ سکتی ہے اور بواسیر جیسی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھانے کا باقاعدہ شیڈول بنائیں۔ ناشتہ لازمی کریں۔ کھانے کے اوقات میں بے ترتیبی سے بچیں تاکہ نظام ہاضمہ درست رہے۔ یاد رکھیں پیارے ناظرین کہ پرفیوم آپ کو اعتماد دے سکتا ہے، لیکن غلط جگہ پر لگایا جانے والا پرفیوم آپ کی صحت اور جلد دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جسم کے بعض حصوں پر پرفیوم لگانے سے جلد، صحت اور خوبصورتی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خوشبو ان حصوں پر بھی سنگین اثرات مرتب کرتی ہے جیسے آنکھیں۔ پیارے ناظرین، کچھ لوگ گلے کے قریب یا کانوں کے پیچھے پرفیوم لگاتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ہوا یا خوشبو کے چھینٹے بھی آنکھوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر پرفیوم کے چند قطرے بھی آنکھوں میں داخل ہو جائیں تو جلن، پانی آنا یا بینائی دھندلا ہونے جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ عادت مستقبل میں خطرناک ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ غلطی سے اپنے منہ یا گلے کے قریب پرفیوم چھڑکتے ہیں، پیارے ناظرین، جس کی وجہ سے خوشبو براہ راست ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ خوشبو میں موجود الکحل یا دیگر کیمیکلز منہ کی جلد میں الرجی، دانے یا جلن کا باعث بن سکتے ہیں اور جلد کی سیاہی اور خشکی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ زخمی یا جلا ہوا حصہ: اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی زخم، جلن یا جلد کا انفیکشن ہے
تو اس جگہ پر پرفیوم نہ لگائیں۔ پرفیوم میں موجود کیمیکلز اس جگہ کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ درد، سوجن اور جلد کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، بہت سے لوگ جسم کی بدبو کو چھپانے کے لیے جسم کے نازک اعضاء کے قریب پرفیوم اسپرے کرتے ہیں، تاہم اس سے نہ صرف جلد کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بغلوں میں عام طور پر زیادہ پسینہ آتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس جگہ پر تھوڑا زیادہ پرفیوم لگاتے ہیں، تاہم پرفیوم میں موجود کیمیکلز پسینے اور جلد میں گھل مل جانے پر الرجی یا جلن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت پڑنے پر آپ اس حصے میں الکحل فری پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں۔ پرفیوم لگانے کے لیے صحیح جگہ: اگر آپ پرفیوم کو صحیح طریقے سے لگانا چاہتے ہیں تو اسے جسم کے پلس پوائنٹس پر لگائیں، جیسے کلائیوں، کانوں کے پیچھے اور ٹخنوں کے سامنے۔ ان جگہوں سے جسم کی حرارت خارج ہوتی ہے جس سے خوشبو زیادہ دیر تک رہتی ہے اور جلد کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ اگر لڑکا نمازی اور نیک ہے لیکن غریب ہے تو اس کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ بیٹی کھائے گی کہاں سے۔ لیکن دوسرا، اگر لڑکا مالدار ہے لیکن وہ زمانے کے تمام گناہ کرتا ہے، سارے گناہ کرتا ہے، تو یہ کہہ کر لڑکی اس کو دے دی جاتی ہے کہ اللہ ہدایت دے دے گا۔ جو اللہ اس کو ہدایت دینے پر قادر ہے تو کیا وہ اس کو رزق دینے پر قادر نہیں؟ انسان خود ہی اپنا دشمن ہے۔ انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے زخم دوسروں سے نہیں کھاتا بلکہ اپنے ہی ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ تمہارا خوف تمہیں کمزور کرتا ہے، تمہارا شک تمہیں دشمنوں کے جال میں لے آتا ہے، تمہاری لالچ تمہیں غلام بنا دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، تمہاری جلد بازی تمہیں اپنی بربادی کی طرف دھکیلتی ہے۔ فرض کرو تم ایک بس میں بیٹھے ہو اور تمہارے پاس ایک قیمتی پرس ہے۔ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص عام لگ رہا ہے لیکن تمہارے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ چور ہے۔ آپ سر کے مارے بار بار پرس چیک کرتے ہیں۔ آپ شک کے مارے بار بار پرس چیک کرتے ہیں۔ وہ شخص تمہیں مشکوک نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ آخر کار وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ آدمی کچھ قیمتی چیز لے کر بیٹھا ہے، اور یوں تمہارے اندر کا خوف ہی اصل دشمن کو پیدا کرتا ہے۔ جب انسان بار بار کسی اچھی عادت کو شروع کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دماغ میں بار بار مایوسی کا چکر بن جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، میں کچھ نہیں کر پا رہا، مایوسی اور کام کا نہ کرنے کا دل، اس سے موٹیویشن مزید کم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس کہ میں بالکل ناکام ہوں ایک شیطانی وسوسہ ہے، حقیقت نہیں۔ آپ کو بڑے بڑے پلان بنانے کی ضرورت نہیں۔ روزانہ ایک چھوٹی چیز کا عہد کریں، مثلاً صرف 10 منٹ مطالعہ یا صرف 2 صفحے قرآن۔ معدے کے مسائل کو نظر انداز نہ کریں اور خوراک کو بہتر کریں، کیونکہ جسمانی کمزوری سے ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ صبح فجر کے بعد کام طے کریں کہ آج کیا کرنا ہے، چاہے ہلکی ورزش یا کوئی اور کام، تاکہ فوراً دوبارہ نیند نہ آئے۔ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک بھی وہی عمل پسندیدہ ہے جو چھوٹا ہو مگر مسلسل ہو۔ پیارے ناظرین، اگر ہم خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں، کسی کا لباس اچھا لگے، کوئی زیادہ خوبصورت لگے یا کسی کے پاس ہم سے زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، تو دل میں سوال آتا ہے، میں ایسا کیوں نہیں ہوں؟
یہی سوچ آپ کے اعتماد کو ختم کرتی ہے اور خوشی کو چھین لیتی ہے۔ اصل پہچان آپ کے کپڑوں یا چہرے میں نہیں، بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے اخلاق اور آپ کے الفاظ میں ہے۔ کوئی آپ جیسا نہیں، آپ اپنی مثال آپ ہو۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیں، اپنی کمزوریوں کو بہتر بنائیں۔ پیارے ناظرین، جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں، دنیا بھی آپ کو عزت دیتی ہے۔ لہٰذا خود کو دوسروں سے نہ تولیں، بس اپنی بہترین شکل بننے کی کوشش کریں، کیونکہ احساس کمتری خوشیوں کا قاتل ہے۔ ایک وہم کو اہمیت دینا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہزاروں وہموں اور وسوسوں میں مبتلا ہونے کی راہ ہموار کرتا ہے، جبکہ ایک وہم کو جھٹک کر اس کو اہمیت نہ دینا اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا ہزاروں اوہام اور وسوسہ اس کا سدباب کر دیتا ہے۔ اس لیے وہم اور وسوسوں اور شکوک کو کسی بھی درجے میں اہمیت نہ دیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، یقین کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ امیدیں لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں اور یقین رب کی ذات سے۔ اللہ پاک کی ذات پہ اس حد تک یقین رکھو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، اور یہ تمہارے یقین کی آخری حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد معجزے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔